بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 29۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث عزیز کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم حدیث عزیز کے بارے میں بتائیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والثالث العزیز وهو الا يرويه اقل من اثنين عن اثنين وسمي بذلك اما لقلة وجوده واما لكونه عز اي قوي بمجيئه من طريق اخرى۔ والثالث العزیز، اور تیسری قسم حدیث عزیز ہے، اور حدیث عزیز وہ ہوتی ہے کہ اس کے راوی ہر زمانے میں دو سے کم نہ ہو، اور اس کا یہ نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ حدیث عزیز کا وجود کم ہے، اور یا اس وجہ سے کہ ایک اور طریقے سے اس میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس عبارت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو حدیث عزیز کی تعریف بیان کی۔ حدیث عزیز کی تعریف یہ ہے کہ اس کے راوی ہر زمانے میں دو سے کم نہ ہو، اور پھر حدیث عزیز کا وجہ تسمیہ بیان کیا۔ دو وجہ تسمیہ بیان کیے ہیں۔ ایک وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عز یعز سے ہیں یہ عزیز۔ عز یعز کا مطلب ہوتا ہے کہ وجود کم ہونا، کسی چیز کے افراد کم ہو تو اس کو عزیز کہتے ہیں۔ اور یا عز یعز سے ہیں جس کا معنی ہے قوی ہونا، تو حدیث عزیز کو عزیز دونوں وجوہات سے کہا جا سکتا ہے۔ قلت وجود کے اعتبار سے بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ حدیث عزیز کی مقدار کتب حدیث میں بہت کم ملتی ہے، اور دوسرے اعتبار سے بھی اس کا اطلاق درست ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اور طریقے سے یہ آتا ہے، تو حدیث عزیز میں ہم نے شرط لگائی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ طرق کے ساتھ منقول ہو، تو اس وجہ سے حدیث عزیز کو حدیث عزیز ان دو وجوہاتوں کی بنیاد پر کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں درست ہے۔ یہاں اگر ہم دیکھیں تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث عزیز کی یہ تعریف کی ہے کہ اس کے راوی ہر زمانے میں دو سے کم نہ ہو۔ تو اگر آپ کو یاد ہو حدیث متواتر میں بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث عزیز کے بارے میں بحث کی تھی، تو وہ بھی پیش نظر رہے۔ وہاں انہوں نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا کہ دو سے منقول ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی زمانے میں دو سے کم نہ ہو، اگر کسی زمانے میں دو سے زیادہ ہو تو اس سے وہ حدیث عزیز ہونے سے نہیں نکلے گی۔ اذ الاقل فی ھذا یقضی علی الاکثر، وہاں اس ضابطے کا بھی ذکر کیا تھا کہ اس فن کا اصول یہ ہے کہ کم کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 صحابہ کرام نقل کرے، 3 صحابہ کرام سے نقل کرنے والے 10 تابعین ہو، 10 تابعین سے نقل کرنے والے 2 تبع تابعین ہو، تو بھی یہ حدیث عزیز میں آئے گی۔ لہٰذا حدیث عزیز کی یہی درست تعریف ہے کہ اس کے راوی ہر زمانے میں 2 سے کم نہ ہو، اگر کسی زمانے میں اس کے راوی 2 سے زیادہ ہو تو اس سے حدیث عزیز پہ فرق نہیں پڑتا۔ اور حدیث عزیز کی یہ تعریف درست نہیں ہے کہ اگر کوئی اس کو اس طرح تعبیر کرے کہ جس کے راوی 2 ہو، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ درست تعبیر یہی ہے کہ ہر زمانے میں اس کے راوی 2 سے کم نہ ہو۔ دوسرے مرحلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث عزیز کا وجہ تسمیہ بیان کیا، اور 2 وجہ تسمیہ بیان کیے۔ تو یہ عز یا عز سے لے لے ہم ضرب یضرب سے، تو اس کا معنی ہے کم ہونا، تو جیسے ہم کہتے ہیں یہ عزیز ہے، نادر ہے، اس معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ حدیث عزیز کو اس وجہ سے بھی عزیز کہہ سکتے ہیں۔ اور جو دوسرا وجہ ہے وہ یہ ذکر کی ہے کہ عز یہ عز سے ہیں، فتح یفتح سے ہیں، تو یہ پھر اس کا معنی قویہ ہوگا، مضبوط ہونا،
ہم اگر قرآن مجید میں دیکھ لیں تو قرآن مجید میں اس معنی میں استعمال ہوا ہے فعززنا بثالث، ہم نے ایک تیسرے نبی کو بھیجا اور اس کے ذریعے سے ہم نے اس گزشتہ 2 انبیاء کو تقویت دی۔ تو حدیث عزیز کے وجہ تسمیہ میں 2 اقوال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بیان کی۔ تیسرے مرحلے میں ہم یہ بیان کرتے ہیں حدیث عزیز کا حکم۔ حدیث مشہور میں یہ بات ہم نے بیان کی کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں ہر ایک کا حکم بیان نہیں کیا، متواتر کا حکم بیان کیا کہ اس سے علم یقین حاصل ہوتا ہے، لیکن مشہور اور عزیز کا حکم بیان نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ آگے جا کر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خبر واحد کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب مکمل ہو جائے گی تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے کہ اس سے علم یقین تو حاصل نہیں ہوتا، لیکن اس پر عمل واجب ہے اگر یہ صحیح ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ حدیث عزیز صحیح بھی ہو۔ جب ہم نے حدیث مشہور کے بارے میں یہ بیان کیا کہ وہ صحیح ہونا ضروری نہیں، تو جو حدیث عزیز ہے تو وہ تو بدرجہ اولا اس کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ جہاں تک حدیث عزیز کی مثال کا تعلق ہے تو وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ آگے خود بیان کریں گے، اس لیے اس کو یہاں ذکر نہیں کیا جاتا۔ حدیث عزیز کی تعریف کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَهُوَ أَبُو عَلِيِّ الْجُبَّائِيِّ من المعتزلة وإليه يومي كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ حدیث عزیز ہونا یہ صحیح کے لیے شرط نہیں ہے، بخلاف ان کے جن کا گمان یہ ہے کہ حدیث صحیح کے لیے عزیز ہونا شرط ہے، اور وہ ابو علی الجبائی ہیں معتزلہ میں سے ابو علی الجبائی کا یہ مسلک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح کے لیے عزیز ہونا شرط ہے، یعنی صحیح کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کے نقل کرنے والے ہر زمانے میں 2 ہو، کم از کم 2 ہو، اور اس کی طرف اشارہ کرتا ہے حاکم ابو عبداللہ کا کلام علوم حدیث میں، یعنی حاکم ابو عبداللہ کی بات سے ان کی کتاب علوم حدیث میں ان کا جو کلام ہے اس سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی حدیث صحیح کے لیے عزیز ہونا شرط قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح وہ حدیث ایرویہ کہ اس کو روایت کرے الصحابی وہ صحابی الزائل عنہ اسم الجہالت جس سے جہالت کا نام زائل ہو، یعنی وہ مجہول نہ ہو، اور اس کی جہالت اور اس کا مجہول ہونا اس طریقے پر ختم ہوگا کہ بے یکون لہ راویانی کہ اس کے نقل کرنے والے اس سے نقل کرنے والے 2 ہو۔ پھر اس حدیث کو محدثین نقل کرے ہمارے وقت تک اس طریقے پر جیسے کہ شہادت علی شہادت ہوتی ہے، گواہی پر گواہی میں 2 افراد ہوتے ہیں تو ہر زمانے میں اس کے روایت کرنے والے 2 ہوں۔ اس عبارت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث عزیز سے متعلق ایک اہم بحث بیان کر رہے ہیں کہ بعض علماء کرام نے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا شرط قرار دیا ہے، جبکہ جمہور علماء کرام حدیث صحیح کے لیے عزیز ہونا شرط نہیں قرار دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو غریب حدیث ہے وہ بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ ایک راوی نقل کرے لیکن وہ ثقہ ہو، اس کا ضبط صحیح ہو، عادل ہو، جو راوی کے لیے جو ضروری اوصاف ہے وہ اس میں موجود ہو تو وہ حدیث صحیح ہوگی۔ اس کے لیے 2 کی تعداد ضروری نہیں ہے یا 3 کی تعداد ضروری نہیں ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ معتزلہ میں سے جبائی کا مسلک یہ ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے 2 کی تعداد شرط ہے۔ تو یہاں ہم ذرا جبائی کے حالات ذکر کرتے ہیں اور اس کے مذہب کی تحقیق کرتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھیں حاشیے میں تو علامہ نور الدین عطر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جبائی کے حالات ذکر کیے ہیں۔ محمد بن عبدالوہاب ابو علی المعروف بالجبائی، محمد بن عبدالوہاب ابو علی
جبائی کے ساتھ مشہور ہے، 235 ان کی ولادت ہے، جو معتزلہ کے ائمہ میں سے ایک ہے، اور ان کی طرف فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ تُنْسَبُ فِرْقَةُ الْجُبَّائِيَّةِ مِنْهُمْ، معتزلہ میں سے جو جبائیہ فرقہ ہے وہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ 303 میں ان کی وفات ہے۔ کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں سے ایک تفسیر کبیر ہے، اور انہوں نے ابن الراوندی کے رد میں کتاب لکھی ہے جو بہت عمدہ کتاب ہے۔ یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جبائی کی طرف بالیقین یہ مسلک نقل کیا ہے کہ وہ 2 کی تعداد کو شرط قرار دیتے ہیں، لیکن اگر جبائی کے پوری عبارت ہم دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مسلک یہ نہیں ہے کہ 2 کی تعداد ضروری ہے، البتہ ان کا یہ مسلک ہے کہ ایک راوی روایت نقل کرے تو اس کے موافق کوئی بات ضروری ہے، مطلب اس کے موافق حدیث میں ہو یا اس کے موافق بات قرآن میں ہو یا قرینہ کوئی موجود ہو، تو اس طرح ایک اکیلے کی بات بالکل یا مقبول نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی قرینہ ہو اس کے لیے 2 افراد شرط نہیں ہے، لیکن 2 ہو تو وہ بھی حدیث مقبول ہو جائے گی، مطلب کوئی اور قرینہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کے مذہب کی پوری تحقیق یہ ہوئی۔ رہی یہ بات کہ ان کے دلائل کیا ہیں، یہ ایک مشہور اختلافی مسئلہ ہے، بعض حضرات خبر واحد کو قبول نہیں کرتے، ان کی دلیل وہ کئی احادیث ہے جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی صحابی کی اکیلے کی روایت پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس سے دوسرے فرد کا بھی مطالبہ کیا، تو یہ حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ دیگر حضرات نے خبر واحد کے دلائل پر کافی تفصیل بیان کی ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور کئی ائمہ نے خبر واحد کے دلائل اور اس کی مقبولیت کے بارے میں بحث کی اور اس کی حجیت کے بارے میں بحث کی ہے کہ خبر واحد یعنی ایک اکیلے شخص کی بات بھی قبول ہے، اور یہ جن احادیث سے استدلال کرتے یا جن واقعات سے استدلال کرتے ہیں تو اس میں وہ تاکید کے لیے یا مزید اہمیت کے لیے وہ دوسرے فرد کی بات کو شرط قرار دیتے تھے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ حاکم ابو عبداللہ کے کلام سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی حدیث صحیح کے لیے 2 افراد 2 عدد کی شرط ہے۔ تو ہم اگر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی عبارت دیکھیں تو اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ حدیث صحیح کے لیے 2 تعداد کی شرط نہیں لگاتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح جو حدیث ہے اس میں جو راوی ہو تو اس کی جہالت ختم ہونی چاہیے، وہ مجہول راوی نہ ہو، وہ ثقہ ہو، عادل ہو اور وہ معروف ہو۔ تو اس کا معروف ہونا اور اس کی شناخت کا طریقہ انہوں نے یہ بتایا کہ کم از کم اس سے نقل کرنے والے 2 ہوں، تو جس سے نقل کرنے والے 2 ہوں گے تو اس سے اس کا جو جہالت ہوگی، اس کا مجہول ہونا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس طرح پھر اس کی روایت قبول ہوگی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک روایت میں اس سے 2 نقل کرنے والے 2 ہوں، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ نہیں ہے۔ اگر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ ہوتی کہ ہر زمانے میں اس کے روایت کرنے والے 2 ہوں تو انہوں نے خود صحیح حدیث پر کتاب لکھی المستدرک علی الصحیحین، اس میں وہ اس کی پابندی کرتے اور اس روایت کے بارے میں اس کی تحقیق کرتے کہ اس کے روایت کرنے والے 2 ہو، جبکہ انہوں نے اس طرح نہیں کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ نہیں ہے کہ حدیث عزیز ہونا صحیح کے لیے شرط ہے۔ اسی وجہ سے آپ نور الدین اطہر صاحب بھی حاشیے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پر رد کر رہے ہیں کہ امام حاکم کی مراد یہ نہیں ہے، ان کی مراد یہ ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اصول حدیث میں ان کی کئی ایسی عبارات قابل غور رہتی ہے، وہ قابل تحقیق رہتی ہیں، کئی جگہ وہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں جو بعد کے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ تو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے اس حوالے سے عبارات سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، اسی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے۔ حدیث عزیز کی یہ بحث مکمل ہونے کے بعد ہم ذرا
آخر میں یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ حدیث عزیز کی جو تعریف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ اس سے کہ روات ہر زمانے میں کم از کم 2 ہو، تو یہ تعریف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ سے پہلے بھی کسی نے کی ہے کہ نہیں؟ حدیث مشہور میں ہم نے بتا دیا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ سے پہلے یہ تعریف اس طرح متقدمین میں مشہور نہیں تھی، اور یہاں بھی ایسا ہے کہ حدیث عزیز کی یہ تعریف کہ اس کے روات ہر زمانے میں 2 سے کم نہ ہوں، تو یہ تعریف بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے کی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ سے پہلے یہ تعریف حدیث عزیز کی نہیں تھی۔ متقدمین ائمہ میں وہ حدیث مشہور پر بھی عزیز کا اطلاق کرتے تھے، اور ایک ایسی حدیث جو غریب ہو لیکن بعض جگہ میں وہ شہرت کے مقام تک پہنچے تو اس پر بھی حدیث عزیز کا وہ اطلاق کرتے ہیں۔ تو یہ پیش نظر رہنے چاہیے یہ بات کہ متقدمین کے کلام میں اگر حدیث عزیز آ جائے تو اس کا مطلب وہ نہیں ہوگا جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جس کو حدیث عزیز کہتے ہیں۔